یہ عظمت بڑی چیز ہے. دیکھیں انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کی عظمت دل میں ہو. ایک میرے جیسا چھوٹا آدمی بات کرتا ہے 3000 کے مجمع میں، 4000 کے مجمع میں، تو ان میں سے ہو سکتا ہے چند لوگ میری بات کو فالو کریں اور میری بات کو اہمیت دیں، اور ان چند لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے. کن لوگوں کو ہوگی؟ جن لوگوں کے دل میں میری عظمت ہوگی. اچھا اگر میری جگہ پہ کسی بڑے بزرگ کو بٹھا دیں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، بڑے بزرگ کو بٹھا دیں، جب وہ بات کریں گے تو وہ جو 3000 کا مجمع ہے، ہو سکتا ہے ان 3000 میں سے 1000 بندہ عمل پر آ جائے. وہ 1000 بندہ عمل پہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ ان 1000 کے دل میں ان کی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے. جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، خوب بیان کرو، یہاں تک کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت وہ ہمارے دل کی گہرائی میں گھس جائے. ایسی گھسے ادھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں پہاڑوں کے اندر دراڑ بن جاتی ہے بڑی گہری، اس میں پانی چلا جاتا ہے، اوپر ہوائیں چلتی رہیں، بارش ہوتی رہے، اوپر جھکڑ ہواؤں کے چلیں، طوفان آئیں، وہ جو اس گہرائی کے اندر پانی چلا گیا، اس پانی کے اوپر باہر کے جھکڑوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں یہی یقین ہے، اسی کو یقین کہتے ہیں. ایمان دل کی گہرائی میں اتنا اتر جائے، اللہ کی عظمت اتنی دل میں اتر جائے کہ باہر کا ماحول اس یقین کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. اتنی محنت کرو کہ دل کی گہرائی میں اتر جائے، دنیا ہمارے اس یقین کو متاثر نہ کر سکے، بلکہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے والے بن جائیں.